السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ الہمزہ کو صحیح تلفظ اور مکمل تجوید کے اصول کے مطابق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ میں جو ان سے کلر استعمال ہوئے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے کہ جو ان سے ریڈ ہیں، سرخ ہیں، آپ نے وہاں پہ غنہ کرنا ہے، اور جو ان سے گرین ہیں، سبز ہیں، آپ نے ان کو موٹا پڑھنا ہے، اور جو ان سے بلو ہیں، نیلے ہیں، آپ نے ان کو ہلا کے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم ایک ایک لفظ کر کے پڑھیں گے تاکہ جو میری بہنیں، جو میرے بھائی جن کو قرآن کریم کے الفاظ صحیح طریقے سے ادا کرنے نہیں آتے یا جن کو پہچان نہیں ہے تو ان کو پڑھنا بھی آسان ہو۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز مکمل آیت ایک ہی سانس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الہمزۃ مکیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اب لمزاتی پہ ہم نے وقف کیا تو جو سی گول تا ہوتی ہے نا، گول تا، تو جب اس پہ وقف کیا جاتا ہے تو گول تا وقف کی صورت میں ہا سے بدل جاتی ہے، تو ہم نے لمزاتی سے کیا پڑھنا ہے؟ لمزہ، وقف کی حالت میں۔ اب ہم اس کو مکمل ایک سانس کے اندر پڑھیں گے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں ہم نے پڑھا الَّذِي، الف پہ زبر لے کے آئے تو یہ حمزہ بن گیا۔ ٹھیک ہے، تو زبر کیوں لے کے آئے؟ آپ کسی بھی ایسے لفظ سے پڑھنا شروع کرتے ہیں جس کے شروع میں الف اور لام آ رہا ہے تو آپ تجوید کے ایک اصول کے مطابق اس الف کو زبر دے کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ چیک کریں کہ الذی سے پہلے چھوٹا سا نون آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ نے لمزاتی کو الذی کے ساتھ ملانا ہے تو ان دونوں کے بیچ میں یہ نون پڑا جائے گا تجوید کے ایک اصول کے مطابق۔ تو جب آپ نے لمزہ وقف کیا اور الذی کو الگ سے پڑھا تو پھر ہم نون کو نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ نے ملا کے پڑھنا ہے تو پھر آپ بیچ میں نون پڑھیں گے۔ کیسے؟ لمزۃ الذی۔ ٹھیک ہے، لمزہ وقف کر کے پھر الذی نہیں پڑھنا بلکہ ہم نے پڑھنا ہے الذی۔ جمع مالا وعددہ۔ اب ہم اس آیت کو مکمل ایک سانس کے اندر پڑھیں گے۔ الذی جمع مالا وعددہ، یحسب ان، نون میں ہم نے غنہ کرنا ہے، مالہ، جس لفظ کے اوپر مد آ جائے ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، اخلدہ، خا کو موٹا پڑھیں گے۔ اب ہم اس آیت کو مکمل ایک سانس کے اندر پڑھیں گے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، کلا لینبذن۔ آپ دیکھیں کہ لیم، نون کے بعد میم آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہاں پہ نون نہیں پڑھنا بلکہ ہم نے نون کو میم سے تبدیل کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، لینبذن ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے لینبذن فی الحطمہ، کلا لینبذن فی الحطمہ، وما ادراک، دال کو ہلا کے
أدراك ما الحطمة. اب اس آیت کو ایک سانس کے اندر، وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة. اب مکمل ایک سانس کے اندر، نار اللہ الموقدہ التي تطلع، عین کو واضح کرنا ہے اور طا کو بھی خوب موٹا پڑھنا ہے، تطلع علی الافئدہ. اب اس کو ایک سانس کے اندر، لیکن خیال یہ رکھنا ہے جب آپ نے دونوں عین جو سی اکٹھی آ رہی ہیں تو جہاں پہ بھی دو لفظ ایک ہی جیسے اکٹھے آ جائیں تو پھر ان کو اچھے طریقے سے ادا کیا جاتا ہے. تو ہم نے جب دونوں عینوں کو پڑھنا ہے تو ہم نے خوب ان کو واضح کرنا ہے. التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ. جب حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تو ہم نے حمزہ کو خوب سختی کے ساتھ جھٹکا دینا ہے. مؤصدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، فی عمد ممددہ. صدق اللہ العظیم. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق. انشاءاللہ آپ نے اس کو صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے اگلے سبق کے اندر. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.